السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الآنیہ تھی، سبق نمبر ہے 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بارض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تأکلوا فیہا الا ان لا تجدوا غیرہا فاغسلوہا وکلوا فیہا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہم ایسی قوم کے علاقے میں رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، یعنی ہمارا رہنا یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں ہے، کیا ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے برتنوں میں مت کھاؤ، البتہ اگر ان کے علاوہ اور برتن میسر نہ ہوں، مجبوری کی صورت ہے اور کوئی برتن نہیں ہے سوائے عیسائیوں یہودیوں کے ہی برتن ہیں، تو پھر ان برتنوں کو دھو کر ان میں کھا سکتے ہو۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 5478۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں، اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ اور اسی طرح فرمایا تو کیا ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ مزید پوچھتے ہیں وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِقَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِقَلْبِ الْمُعَلَّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِي قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَمَا سِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا سِدْتَ بِقَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا سِدْتَ بِقَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ زَكَاتَهُ فَكُلْ۔ ابو ثعلبہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بکثرت ہے اور ہم شکاری بھی ہیں، تو وہاں میں اپنے تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے کتے سے بھی شکار کرتا ہوں، جو کہ سدھایا ہوا نہیں ہوتا، یعنی جس کو تربیت نہیں دی گئی ہوتی، سکھایا ہوا نہیں ہوتا، اور اس کتے سے بھی شکار کر لیتا ہوں جو سکھایا ہوا ہوتا ہے۔ ان میں سے کس کا کھانا میرے لیے جائز ہے؟ یعنی سکھائے ہوئے اور غیر سکھائے ہوئے، ان میں سے کس کتے کا کھایا شکار میں کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جو تم نے اہل کتاب کے برتنوں کا ذکر کیا، اگر ان کے برتنوں کے علاوہ تمہیں دوسرے برتن دستیاب نہ ہوں، تو پھر اگر ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن تمہیں دستیاب نہ ہوں تو مجبوری کی صورت میں ان کے برتنوں میں کھاؤ، وگرنہ اہل کتاب کے برتنوں میں مت کھاؤ اور مت پیو۔ اور اگر جو تم شکار اپنے تیر پر چھوڑتے ہو تو تیر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا کرو، یعنی بسم اللہ پڑھا کرو، پھر اس شکار کو کھا سکتے ہو۔ اور جو تم نے غیر سکھائے ہوئے کتے
کہ شکار کے متعلق پوچھا، اگر تمہیں شکار کو ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو پھر ذبح کر کے کھا سکتے ہو، یعنی بصورت دیگر نہیں، جیسا کہ شکار کے تعلق سے پہلے جوابات میں اور اسباق میں بیان ہو چکا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہمیں یہ بتلایا کہ کافروں کے برتنوں میں نہیں کھانا پینا سوائے مجبوری کے، اور اسی طرح شکار پر تیر چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح شکار اس کتے کا کھانا ہے جو کتا سکھایا ہوا ہے، اور جو غیر تربیت یافتہ کتا ہے جس کو تربیت نہیں دی گئی، اگر وہ شکار پکڑ لے اور شکار زندہ ہو، اسے ذبح کا موقع مل جائے تو اس شکار کو بھی کھا سکتے ہو۔ اور دیگر احادیث میں ہے کہ اگر شکاری نے شکار پر کتا چھوڑا اور شکار آگے مردہ ہے، اس کے سکھائے گئے کتوں کے ساتھ کسی اور کے کتے بھی موجود ہیں، اس صورت میں پھر اس شکار کو نہیں کھانا، کیونکہ اس نے اپنے کتے کو تربیت دی۔ اگر کوئی دوسرے کتے موجود تو نہیں پتا کہ اس کو کس کتے نے مارا، سکھائے ہوئے نے یا نہ سکھائے ہوئے نے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے برتنوں میں نہیں کھانا سوائے مجبوری کی صورت کے۔ کیوں کہ یہودی اور عیسائی اپنے برتنوں میں سور کا گوشت پکاتے ہیں، انہی برتنوں کے اندر شراب پیتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایات میں ہے کہ ہم اہل کتاب کے پاس رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ہانڈیوں میں، کٹویوں میں خنزیر کا گوشت پکا رہے ہوتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب نوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتنوں میں مت کھاؤ مت پیو۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو داؤد کتاب الاطعمہ میں باب فی استعمال آنیت اہل الکتاب، حدیث نمبر ہے یہاں 3839، عن ابی ثعلبۃ الخشنی انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا نجاور اہل الکتاب وهم یطبخون فی قدورهم الخنزیر ویشربون فی آنیتهم الخمر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وجدتم غیرها فکلوا فیها واشربوا وان لم تجدوا غیرها فرحضوها بالماء وکلوا واشربوا۔ ابو ثعلبہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ابو ثعلبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اہل کتاب کے ہمسائے ہیں، انہی کے قریب رہتے ہیں، انہی کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں، اہل کتاب اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے ہیں، اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں کوئی اور برتن مل جائے تو ان اور برتنوں میں کھاؤ اور پیو، اور اگر کوئی اور برتن نہ ملے تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے برتنوں کو پانی سے دھو کر اچھی طرح پھر ان کے اندر کھا پی لیا کرو۔ تو ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے برتنوں کے اندر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، سوائے اضطراری حالت کے، مجبوری کی صورت میں جب اور کوئی چارہ نہ ہو تو پھر ان کو اچھی طرح صاف کر کے اس میں کھایا پیا جا سکتا ہے بامر مجبوری۔ کیوں کہ وہ شراب پیتے ہیں، برتنوں میں خنزیر کھاتے ہیں، اور آج تو ہم نے دیکھا کہ
کتے اور گدے اور نامعلوم کیا کیا چیزیں کافر لوگ برتنوں میں کھا پی پکا کر کھا جاتے ہیں۔ یہاں خاص کر ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یورپ، امریکہ، انگلینڈ سے درآمد شدہ منگوائے گئے جو استعمال شدہ برتن ہوتے ہیں، لوگ بڑے شوق سے ان برتنوں کو خریدتے ہیں اور ان میں کھاتے اور پیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں اگر پوری طرح یقین ہو، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں کوئی ایسا یہودی، ایسا عیسائی رہتا ہے، یعنی امریکہ میں رہنے والے اور انگلینڈ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بالخصوص یہ پیغام ہے، یا جو بھی آج مسلمان یورپ کے ایسے ممالک میں رہنے والا ہے جہاں اس کے گرد و پیش میں یہودی عیسائی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کو پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی پڑوسی اپنے گھر سے کھانا بھیجتا ہے، گھر کھانے پہ بلاتا ہے، ایسے لوگوں کے گھروں سے آنے والے کھانے اور پینے کے مشروب ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آج بھی یہودی اور عیسائی خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ خنزیر کا کھایا جانا اور شراب کا پینا یہ یورپ میں، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں دھڑا دھڑ عام ہے۔ تو اس صورت میں مسلمان کو چاہیے کہ ہرگز نہ یہودی کے ہاں سے آیا ہوا کھانا کھائے، نہ یہودی کے ہاں جا کر کھانا کھائے، نہ یہودی کے ہاں جا کر مشروب پیے۔ کیوں کہ وہ خنزیر بھی کھاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں اور گندی چیزیں۔ اسی طرح یورپ، یہودیوں اور عیسائیوں کے ممالک، وہ امریکہ ہو، وہ انگلینڈ ہو، وہ سوئٹزرلینڈ ہو، وغیرہ ذالک، وہ جو بھی ہو، کافروں کے ملکوں میں موجود ہوٹلوں کے اندر بھی کھانا کھانے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جا کر امریکی ہوٹل میں آرڈر دیتے ہیں کہ جناب ہمیں حلال چکن چاہیے، ہمیں حلال چکن چاہیے، اور وہ بھی آگے سے حلال چکن پیش کر دیتے ہیں۔ اب بندہ یہاں یہ پوچھے، یہ دیکھے، یہ گوشت تو حلال ہے، برائلر کا ہے، گائے کا ہے، اونٹ کا ہے، یہ پکایا کہاں گیا ہے؟ ایک ہی برتن کے اندر یہودی کے لیے سور پک رہا ہے، اسی برتن کو پھر اس میں جو ہے وہ گائے کا گوشت پک رہا ہے، مرغی کا گوشت پک رہا ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے، وہ اپنی نادانگی اور جو ہے بے سمجھی کے اندر کس قدر دھڑا دھڑ حرام کھا چکے اور حرام کھا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی یہودی اور عیسائی ہے اور اس کے متعلق ہمیں 100% اس بات کا یقین ہے کہ وہ نہ شراب پیتا ہے، نہ وہ خنزیر کھاتا ہے، اور ایسا ہوٹل یورپ میں جہاں ہمیں مکمل طور پر یقین ہو کہ نہ یہاں سور پکتا ہے، نہ یہاں شراب سپلائی کی جاتی ہے اس ہوٹل میں، تو پھر ایسے یہودی کے ہاں سے، عیسائی کے ہاں سے، ایسے ہوٹل سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ دلیل اس کی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نغزو مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنصیب من آنیت المشرکین واسقیتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد پر جاتے تھے تو ہم مشرکوں سے برتن اور مشکیزیں لے کر استعمال کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے عیب نہ سمجھتے تھے۔ مشرکین یا اہل کتاب کے متعلق جب یہ یقین ہو کہ ان کے برتن پاک صاف ہیں اور کسی حرام شے سے آلودہ نہیں، تو پھر استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر یقین اور شبہ ہو
تو پھر مجبوری کی صورت میں اچھی طرح دھو کر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں۔ تو کافروں کے برتنوں میں، مشرکوں کے برتنوں میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کیونکہ وہ گندی گندی چیزیں کھاتے ہیں۔ اور اگر مجبوری کی صورت میں کھانا پینا پڑ جائے تو اچھی طرح دھو کر استعمال کیے جائیں۔ اگلی حدیث، عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأۃ مشرکۃ متفق علیہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کیا۔ یہی حدیث میرے پیارے بھائیوں صحیح بخاری حدیث نمبر 344 میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو ہم کچھ دیر کے لیے سو گئے، اور مسافر کے نزدیک نیند سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ ہم سوئے لیکن بیدار اس وقت ہوئے جب آفتاب کی کرنیں ہم پر پڑ رہی تھی، سورج کی گرمی سے ہم بیدار ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ تو حضرت عمر جب بیدار ہوئے، انہوں نے لوگوں کو یوں سوتے ہوئے دیکھا تو اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر کی آواز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہاں سے کوچ کرو۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، نماز کے لیے اذان دی گئی اور نماز پڑھی گئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو ایک گوشے میں تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک صحابی کو دیکھا اور پوچھا کہ تجھے کیا معاملہ ہے، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ شخص کہنے لگا کہ میں جنبی ہوں، پانی موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جو ہے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے تھا، وہ تجھے کافی تھی، یعنی پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کر کے ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتا۔ علیک بالصعید فإنہ یکفیک۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو لوگوں نے آپ سے پانی کی پیاس کی شکایت کی کہ ہم پیاسے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ایک اور شخص کو بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں روانہ ہوئے۔ انہیں کچھ فاصلے پر ایک عورت ملی جو اپنے اونٹ پر پانی کے 2 مشکوں سمیت موجود تھی۔ حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا پانی کتنے دوری پر ہے؟ یہ عورت کہنے لگی کہ پانی بہت زیادہ دوری پر ہے، مجھے پانی گزشتہ کل اسی وقت ملا تھا، یعنی میں اتنے دیر سے چل رہی ہوں۔ حضرت علی اس عورت کو لے کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو یہ عورت حضرت علی سے کہنے لگی کیا وہ شخص ہے اس کے پاس مجھے لے کر جا رہے ہو جسے بے دین کہا جاتا ہے؟ حضرت علی نے کہا تم چلو۔ یہ اس عورت کو لے کر پیارے نبی کے پاس آئے اور سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمران فرماتے ہیں صحابہ نے اس عورت کے اونٹ سے پانی جو ہے وہ اتروا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا
اور مشکوں کے منہ اس میں کھول دیے اور پانی کے لیے برتن بھر دیا گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا خود بھی پیو، جانوروں کو بھی پلاؤ۔ جس صحابی کو غسل کرنا تھا اسے بھی ایک برتن پانی کا بھر کر دیا اور کہا کہ جاؤ میاں غسل کر لو۔ اب یہ پانی والی مشرکہ عورت سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے پانی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ جب پانی لینا اس مشک میں سے بند کر دیا گیا تو وہ پانی کی مشکیں اسی طرح بھری ہوئی تھی کہ گویا اس میں سے کچھ نکالا ہی نہیں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اب اس عورت کے لیے کچھ جمع کرو۔ ہر ایک نے اپنے پاس موجود جو زیادہ راہ تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ جمع کیا، کھجور، آٹا، ستو وغیرہ، یہاں تک کہ ایک اچھی خاصی مقدار طعام کی برابر ہو گئی۔ اب اس جمع شدہ مال کو جمع کیا گیا، ایک کپڑے میں باندھ کر اس اونٹ پر رکھا گیا۔ عورت کے پانی کے دونوں مشکیں وہ اونٹ پر رکھی گئی اور عورت کو کہا کہ جاؤ اب تم جا سکتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون تو جانتی ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کمی نہیں کی بلکہ ہمیں تو اللہ نے پلایا۔ یہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی اور سارا قصہ واقعہ سنا دیا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا۔ یہ خاتون اپنی بستی والوں کو کہتی ہے اللہ کی قسم جتنے لوگ اس آسمان کے اور زمین کے درمیان میں ہیں، آسمان اور زمین کے بیچ میں انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں سے یا تو سب سے بڑا جادوگر ہے یا اللہ کا سچا رسول ہے۔ فواللہ انہ لاسحر الناس من بین ہذہ وہذہ او انہ لرسول اللہ حقا، کہ یا تو یہ شخص سب سے بڑا جادوگر ہے یا پھر یہ سچا رسول ہے۔ اب اس عورت کے پانی پلانے کی وجہ سے صحابہ کرام نے یہ کیا کہ جب بھی حملہ کرتے تھے جان بوجھ کر اس پانی پلانے والی عورت کی بستی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آخر اس بڑھیا نے اس خاتون سے اللہ راضی ہوا اور یہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئی۔ اس عورت نے اپنی قوم سے کہا میرے خیال میں مسلمان تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کیا تمہیں اسلام سے کچھ رغبت ہے؟ تب اس عورت کی بستی والوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکوں کے برتن استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں اگر اس بات کی تسلی ہو کہ اس میں شراب یا سور یا کوئی اور گند نہیں کھایا جاتا۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کسرا فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة اخرجہ البخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیالہ ٹوٹ گیا، آپ نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کا تار لگوا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جوڑ کر، جیسے ہم لوگوں میں مشہور ہے کہ ٹوٹے برتنوں میں کھانے سے بے برکتی آتی ہے، رات کو جھاڑو دینے سے بے برکتی آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ضرورت کے تحت تھوڑی سی چاندی استعمال کرنا جائز ہے۔ گویا کھانے پینے کے برتنوں میں ضرورتاً اتنی مقدار میں سونا چاندی اگر لگا ہو تو ایسے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں اور ان سے وضو اور غسل وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی سونے چاندی کے برتنوں میں
استعمال سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا نہیں ہے، کیونکہ ان برتنوں میں کھانا پینا تکبر، فخر و غرور کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہیں کھانا، اگر تھوڑی بہت کہیں چاندی لگی ہو تو جائز ہے۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الآنیتی، سبق نمبر تھا 8۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت اور ہماری قبر سرسبز و شاداب بنائے۔ اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی ضروریات پوری فرمائے۔ فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔